اصل میں بچہ سے جو رہتا ہے نا سامنے یا تو ہلا چلا کرتا ہے یا سو جاتا ہے. اب بڑے لوگ رہتے ہیں تو تھوڑی سی بات دھیان سے سنتے ہیں. آپ لوگ سنیے گا تو ہم سیکھیں گے. ہم تو آپ کو سکھانے نہیں آئے, آپ سے سیکھنے کے لیے آئے. دیکھیے اچھا رہے جو جہاں ہے وہیں بیٹھے دیجیے, بیچارے پر تکلیف مت پہنچے. ایسی ان لوگوں کو غصہ ہے کہ ہم لوگوں کو آج کے دن چوکی ادھاری ہوگی. کل چوکی کا دن ہے اور ہم لوگوں کو لطف لینے کا, مزہ لینے کا اور خوب اچھل کود کرنے کا تھا. تو مفتی صاحب نے بڑی حکمت سے اس کو دوسرا رخ دے دیا, دوسری طرف موڑ دیا. اور پرسوں تو دہا کا دن ہے. بھارت کا آدھا مسلمان انشاءاللہ پرسوں پاگل رہے گا. چہرہ صاف نہ وہ مسلمانی کے خول سے, مسلمانی کے بورا اور جھوڑا سے باہر نکل جائے گا. آپ لوگ سیدھی سیدھی بات میری سنیے, مسلمان کس کو کہتا ہے؟ ارے کچھ آپ لوگ بھی بولیے, کچھ میں بھی بولوں گا. میں بولتا رہوں اور آپ چپ چاپ رہیے تو ایسا کام نہیں بنتا. کچھ میں بولوں, کچھ آپ لوگ بھی بولیے. میری بات سے کچھ آپ سیکھیں گے, آپ کی بات سے کچھ میں سیکھ لوں گا. میں سکھانے نہیں آیا ہوں, میں آپ لوگوں سے سیکھنے آیا ہوں. آپ لوگ تو چھوٹے کیا بڑے سے بڑوں کو سکھا دیتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا رخ دین کی طرف موڑ دیا. اور یہ کرشمہ ہے مفتی صاحب کا. آپ کا یہ کیا بولتے ہیں, اس کو بینر کہتے ہیں. یہ جو پلاسٹک کے کاغذ پر لکھا ہوا ہے, اس کی ہیڈ لائن ہے اصلاح معاشرہ یوم عاشورہ, بموقع یوم عاشورہ. عاشورہ کے معنی آتے ہیں محرم کا 10واں دن. جیسے آج 8 ہے, کل 9 ہے, اب پرسوں منگل ہے نا, وہ ہے 10واں دن, محرم کا 10واں دن. محرم کے مہینے میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 9 اور 10 2 دن روزہ رکھنا چاہیے. اور اگر 9 کو بھول گیا تو 10 اور 11 کو روزہ رکھنا چاہیے. محرم کے مہینے میں یہی ایک نیک کام ہے. 9 10 کو روزہ رکھیں یا 10 11 کو رکھیں, 2 روزہ. اچھا, اس روزے کی حیثیت نفل کی. رکھیں گے تو ثواب ملے گا, نہ رکھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا. جو مسئلہ جیسا ہو اسی جگہ رکھنا چاہیے. جیسے یہ ٹوپی ہے سر پہ پہننے کے لیے, اگر آپ اس کو پاؤں میں پہن لیں تو کیسا لگے گا؟ یہ کرتا ہے, یہ ناف گھوڑی کے نیچے اوپر پہننے کے لیے. اگر اس کرتا کو نیچے پہن لیں تو اچھا لگے گا. تو جس چیز کی جو جگہ ہو اسی جگہ پہ رکھنا. ایک ہے فرض, ایک ہے واجب, ایک ہے سنت مؤکدہ, ایک ہے سنت غیر مؤکدہ, ایک ہے مستحب, ایک ہے مباح. یہ سب درجے ہیں مسئلے کے. اب مستحب کو اور نفل کو آپ درجہ دے دیں فرض کا, اب فرض کو درجہ دے دیں نفل کا, تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کوئی بیٹا اپنے کو باپ کا باپ سمجھنے لگے تو یہ صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا؟ بولتے کا ہی نہیں.
میں بیٹا ہوں، میرے باپ ہیں، اب میں اپنے باپ تو ہے میرا، لیکن میں بھی اپنے کو باپ سمجھنے لگوں، میں بھی اپنے کو باپ سمجھنے لگوں تو یہ صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا؟ تو سماج میں جو چچا ہے چچا ہی رہے گا، باپ ہے وہ باپ ہی رہے گا، دادا ہے وہ دادا ہی رہے گا، چاہے آپ ایجوکیشن میں چاہے میڈیکل کے اندر ترقی کر کے ڈی ایم بن جائیں، آپ ایس پی بن جائیے، آپ ڈی ایس پی بن جائیے، آپ انسپکٹر بن جائیے، آپ تھانہ پروہاری بن جائیے، آپ جمعدار بن جائیے، لیکن باپ کا باپ ہی رہے گا، بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بھی بیٹا ہے لیکن اس کا باپ نہیں سمجھ رہے۔ اب آدمی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتا، اس کا مقام نہیں پہچانتا، اس لیے جو جگہ جس چیز کی ہو اس کو اسی جگہ رکھنا چاہیے، یہ ہے انصاف۔ اور دوسری اگر آپ نے رکھ دیا تو یہ اس کے ساتھ ہوگا ظلم، جیسے ٹوپی کو آپ نے سر پہ نہ رکھ کر پاؤں میں پہن لیا تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہوگا کہ انصاف ہوگا؟ تو محرم کے مہینے میں نفلی روزہ ہے، 9-10 محرم کو روزہ رکھیے یا 10-11 کو روزہ رکھیے، یہ اس کی حیثیت نفل کی ہے، رکھ لیا تو ثواب ہے، نہیں رکھا تو گناہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ طے کر لے کہ نہیں 9-10 کو یا 10-11 کو روزہ رکھنا ہی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اسی کو کہتے ہیں جو چیز دین میں ہے نہیں اس کو دین کا حصہ بنا دینا، اسی کا دوسرا نام ہے بدعت۔ بات سمجھ رہے؟ یہ جو پلاسٹک کا بینر لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اصلاح معاشرہ موقع اصلاح معاشرہ کانفرنس لکھا ہوا ہے، تو کانفرنس لکھیے، سیمینار لکھیے، جلسہ لکھیے، اجلاس لکھیے، سب کا منظر لکھیے۔ اب ادھر تو لگا دیا عربی کا اردو کا جملہ، ادھر لگا دیا انگریزی کا جملہ۔ ایک کانفرنس انگریزی لفظ ہے، اصلاح معاشرہ اردو کا لفظ ہے اور عربی کا بھی لفظ ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں ذرا گٹ پٹ ہو جاتا ہے، گٹ پٹ۔ سیدھے لکھیے جلسہ اصلاح معاشرہ یا اجلاس اصلاح معاشرہ، جلسہ کہیے، اجلاس کہیے، اجلاس کے معنی آتے بیٹھانا، جلسہ کے معنی آتے بیٹھک۔ تو اصلاح معاشرہ کا سیدھا سیدھا معنی سمجھ جائیے، سماج سدھار کی بیٹھک۔ اس کا سماج سدھار کی بیٹھک ہے، تو کیا آپ نے سماج میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی؟ ارے پہلے آدمی 2 پیر سے چلتا تھا، کیا اب 1 پاؤں سے چلنے لگا؟ پہلے ناک سے سونگتا تھا، کیا اب کان سے سونگنے لگا؟ ہر آدمی کے 32 دانت ہوتے، کیا اس کو 16 ہی دانت ہو گیا؟ تو کیا خرابی پیدا ہو گئی ہمارے سماج میں؟ سماج کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہم سب بیٹھے نا، اس سماج ہے۔ مسجد کے اندر 50 آدمی نماز پڑھنے کے لیے سماج ہے، ٹیمپو میں 4 آدمی بیٹھ کر جا رہے ہیں گمراہ، یہ سماج ہے۔ آپ گھر کے اندر رہتے، بیوی ہے، بچے ہیں اور بچیاں ہیں اور بہو ہے یا داماد ہے، یہ ایک سماج ہے۔ سماج کہتے ہیں 2-4 آدمی کا ایک جگہ بیٹھ جانا، یہ سماج ہے۔ اسی کا نام سوسائٹی، اسی کا نام سماج ہے، اسی کا نام معاشرہ ہے۔ کچھ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو معاشرہ ہے نا، معاشرہ کا جو لفظ ہے نا، ورڈ، معاشرہ کا جو ورڈ ہے، یہ جو ہے نا، یہ 5ویں نمبر پر ہے، یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اسلام جس کو ہم آپ کہتے ہیں اسلام، یہ اسلام جو ہے نا، اس کے 5 بڑے بڑے پارٹ ہیں، اس کے 5 بڑے بڑے وبھاگ ہیں۔ یہ تو 5ویں نمبر پر،
پہلے نمبر پر آتا ہے. یہ 5 نمبر ملے گا تب اسلام ہوگا. تو یوں سمجھ لیے کہ اسلام جو ہے نا 5 چیزوں کا جمع گھٹا ہے, مجموعہ ہے. پہلی چیز ہے اس کی ایک دم بنیادی ہیڈ لائن ہے, اے لڑکا قاعدہ میں گھومتا پھرتا ہے. ارے ہم بھی بیان کرتے ہیں, تم بھی جیسی عمر اپنی بنا لیتے ہیں. 9 سال کی, 7 سال کی, 11 سال کی اپنی عمر بناتے ہیں. اس لیے حلہ شیلہ کم کرو, بات سنا غور سے. یہ جو ہم کہتے ہیں اسلام اسلام اسلام, اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, بتائیے آپ لوگوں کا دین کیا ہے؟ اسلام. ارے اس میں 65 آدمی کو پتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے, اور 35 کو پتہ ہی نہیں. اچھا مذہب کے اعتبار سے ہم لوگ کون ہیں؟ ارے بولیے نا بھائی, آپ کو نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ چپ چاپ. اب 2 آنکھ نہیں 4 آنکھ رکھتے ہیں, سب پر میری نگاہ رکھتے ہیں. یہ بول نہیں رہے, ان کو نہیں پتا. اور اگر میں پہلا کلمہ سب لوگوں سے سننا شروع کر دوں تو 54 آدمی فیل ہو جائے گا. 54 آدمی فیل ہو جائے گا, 46 ہی پاس ہو جائے گا. جن کی عمر 50 سال ہے, جن کی عمر 55 سال ہے, جن کی عمر 60 برس ہے, جن کی عمر 65 برس ہے, ان لوگوں کی بات کرتا ہوں. یہ مدرسہ میں جو بچے بچیاں پڑھتے ہیں ان کو تو خوب یاد ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں مسلمانوں کی تعلیم سے بہت خوشفہمی میں نہیں رہتا ہوں. یہ پوری دنیا ہندوستان کے اندر 100 میں 40% پڑھے ہوئے ہیں, باقی 96 کہاں چلے گئے؟ 96 کہاں چلے گئے بھائی؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں ہے کہ سیتامڑھی جو ضلع ہے, بہار کی اس نے رپورٹ تیار کی کہ سیتامڑھی کے اندر جو ہے یہ آتا ہے 84 نمبر پر. 84 نمبر پر آتا ہے سیتامڑھی. کیا مطلب سمجھا کہ 84 آدمی جاہل ہے, اور اس میں 16 نمبر لگا دیے تو 100 ہو جائے گا. گویا 100 میں 16 ہی آدمی پڑھا ہوا ہے, باقی 84 آدمی جاہل ہے, انپڑھ ہے. یہ تو ہماری تعلیم کی صورت حال ہے. چاہے وہ کالج ہو, چاہے وہ یونیورسٹی ہو, چاہے وہ کنوینٹ ہو, چاہے وہ پرائمری اسکول ہو, چاہے وہ مڈل اسکول ہو, چاہے وہ +2 کا اسکول ہو, یا چاہے وہ مدرسہ ہو, صرف 4% مسلمان کے بچے بچیاں پڑھتی ہیں, اور یہ 96 کہاں چلے جاتے ہیں. اس لیے میں بہت خوشفہمی میں نہیں رہتا ہوں اپنے مسلمانوں سے کہ یہ سب ایجوکیٹڈ ہیں. سب سے زیادہ جاہل یہی قوم ہے, سب سے زیادہ آوارہ یہی قوم ہے, سب سے زیادہ تاری دارو پینے والی یہی قوم ہے, سب سے نمبر 1 جھوٹ بولنے والی یہی قوم ہے, سب سے زیادہ لڑنے والی یہی قوم ہے. اس میں ہم بھی شامل ہیں, یہ نہیں کہ ہم الگ ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں. سب سے زیادہ گھوس دینے والی یا لینے والی یہی قوم ہے, سب سے زیادہ غصہ ہونے والی یہی قوم ہے. تو ہمارے سماج میں کیا خرابی آ گئی؟ یہ اسلام اسلام جس کو بولتے نا ہم لوگ, یہ اصل میں 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, یاد رکھے گا. پہلا ہے حصہ, ہم ہیڈ لائن بتا رہے ہیں, تشریح نہیں کرتے. پہلے حصے کا نام ہے ایمانیات, یا اس کا نام رکھ دیجیے اعتقادات, یا اس کا نام رکھیے اب عقائد. ایمانیات, ایمانیات کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 7 چیزیں بنیادی طور پر آتی ہیں. ایسے تو علماء نے سیریل نمبر لگایا ہے تو تقریباً 162 گنا ہے ایمانیات کے اندر, 162. باقی ایمان مفصل طور جانتے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس میں 7 چیزوں کا تذکرہ ہے. 7 میں سے کسی ایک کا انکار کریں گے تو آپ اسلام سے نکلیں گے. بات سمجھ میں نہیں؟ تو اس کی پہلی ہیڈ لائن کیا ہے؟ ایمانیات, یا
اس کا نام رکھیے عقائد، یہ عقیدہ کی جمع ہے۔ اللہ کے بارے میں آپ کو کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ اللہ کے بارے میں آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ مرتا نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی کا کام ہے زندہ کرنا، اسی کا کام ہے مردہ کرنا، اور اسی کا کام ہے عالم بنانا، اسی کا کام ہے جاہل بنانا، اسی کا کام ہے ہوا چلانا، اسی کا کام ہے پانی برسانا، اور اسی کا کام ہے بچہ بچی دینا۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی بیٹا دے سکتا ہے، نہ کوئی بیٹی دے سکتا ہے، اور نہ آپ کی مراد کوئی پوری کر سکتا ہے۔ آپ کی مراد اگر کوئی پوری کر سکتا ہے تو صرف خدا کر سکتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ ایک کچھ سمجھ میں ہی بات، اللہ کا کوئی ساجی ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہی بچہ دیتا ہے، وہی بچی دیتا ہے، وہی غریب بناتا ہے، وہی مالدار بناتا ہے، وہی خوبصورت بناتا ہے، وہی کالا بناتا ہے، وہی بھورا بناتا ہے، وہی چھوٹے قد کا بناتا ہے، درمیانی قد کا بناتا ہے، لمبا بناتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، میرے اللہ کا پاور ہے، یہ میرے اللہ کے اختیارات ہیں۔ تو ایک بات بنیادی طور پر سمجھ جائیے، بیٹا بیٹی دینا کس کا کام ہے؟ مراد پوری کرنا کس کا کام ہے؟ تو اللہ کے علاوہ ہماری کوئی مراد پوری نہیں کر سکتا، ہماری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا، ہمیں بیٹا بیٹی نہیں دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے علاوہ تو ہمارا کہیں پر جانا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا سر جھکنا نہیں چاہیے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب ہمارا سر جہالت کی بنیاد پر داروغہ شاہ، سلطان شاہ، اوخاگی شاہ، ہرے شاہ، بھورے شاہ، پیلے شاہ، کالے شاہ، گورے شاہ، سب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ جو پیشانیاں نہیں، یہ ماتھا، یہ صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور جس کی عبادت میں دھوکہ بندوں کی وہ تعظیم نہ کر، اور جو خاص خدا کا حصہ ہے غیروں میں اسے تقسیم نہ کر۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ ارے اور ہلکے لفظ میں بولے، ارے اور ہلکا لفظ میں بولے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہم بھاری لفظ نہیں بولتے، جیسے حضرت مولانا نے کہا بھاری لفظ کہا، بھائی ہم کو تو لغت دیکھنا پڑے گا اس کا کیا معنی ہے۔ اب بولے شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ تو کہتے بادشاہ کے بادشاہ کو، ہم تو لکیر کے فقیر۔ اب کسی بچہ بچی کا مرد کا نام رکھنا شہنشاہ یہ بھی جائز نہیں ہے، بادشاہ کا بادشاہ۔ ارے ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ دولت مند ہیں، آپ لوگ کو عقل زیادہ ہے، آپ لوگ کا دماغ زیادہ ہے، آپ لوگ کا برین زیادہ ہے، آپ لوگ کی زندگی بالکل فاسٹ چلتی ہے، بہت کچھ سوچتے ہیں۔ ہم لوگ تو بالکل گنوار آدمی ہیں، ہم لوگ زیادہ نہیں سوچ سکتے، اتنی عقل تو بالکل سادی سادی بات کرتے، سمجھ میں آیا؟ اور سمجھ میں آئے کہ نہ آئے تھوڑا سکتے ہم کی بولے چاہیے یہاں سب کے سمجھ میں علم کہ نہ علم ہم کو 17 زبان آتی ہے، بنگالی بھی بول رہے تمہیں کہ سمجھتے ہو گئے کہ نہ ہو گئے؟ کوئی کچھ نہیں بول رہا بھائی، بوجھتے ہو گئے کہ نہ ہو گئے؟ یہ بنگلہ زبان ہے، بوجھتے ہو گئے کہ نہ ہو گئے؟ تمہیں چائے کا کھوئے کہ نہ کھوئے؟ تم مشتی کھوئے یعنی مٹھائی کھاؤ، چائے پیو گے؟ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ تو اس کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ کان لگا کے سنیے، عقائد، عقیدہ۔ عقیدہ کے معنی آتے ہیں گرہ لگا، کسی چیز کو کس کے باندھ دینا۔ تو اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں کیا رکھنا ہے،
اللہ کے نبیوں کے بارے میں کیا رکھنا ہے، اللہ کی کتابوں کے بارے میں کیا رکھنا ہے، آخرت کے بارے میں کیا رکھنا ہے، اچھی بری تقدیر کے بارے میں کیا رکھنا ہے، اور دوبارہ اپنی قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ہم سب. تو اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہماری خواہش ہماری مراد وہی پوری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پوری نہیں کر سکتا ہے. اچھا بیٹا کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. بیٹی کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. اللہ نے 3 طریقہ بنایا. ایک آدمی ایسا ہے جس کو بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ صرف بیٹی ہی دیتا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ بیٹا ہی دیتا ہے، ایک آدمی ایسا نہ بیٹا دیتا نہ بیٹی. اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بانجھ باجھا کہتے نہیں کرتے مجھنیاں، یعنی اس کو بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، کہتے ہیں بجنیاں. کیا اے بجھوا، یہی نہ بولتے بھائی. تو توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا. پہلا چیپٹر کیا ہوا؟ توحید، عقائد، ایمانیات. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں ہے، ہم لوگوں کو مٹانا آسان ہے. بس توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں نام و نشان مٹانا. ہمارا نام مٹا دیا جائے یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے، لیکن آج کل بہت آسان ہے. یہ کسی زمانے کی بات تھی، یہ 85 سال پہلے کی بات تھی، یہ 100 سال پہلے کی بات تھی. آج آسان ہے، مشکل نہیں. آج بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے فٹ بال ہوتا ہے. فٹ بال کے اندر ہوا پوری بھری رہتی، ہلکا بھی شاٹ لگاتے دور اڑ جاتی ہے، اور اگر اس کی ہوا نکل گئی تو زور سے بھی شاٹ ماریں گے وہ ادھر سے اڑ جائے گا، بس وہ اڑ ہی نہیں سکتا ہے. تو ہم لوگوں کی دینی ہوا نکل گئی تو ایسی ہو گئی جیسے فٹ بال کی ہوا نکل چکی. اس لیے آج نام و نشان ہمارا مٹانا بالکل آسان ہے. ہم لوگوں کے اندر دینی سمجھ ہی نہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی بات؟ تو توحید ایمانیات کے اندر پہلا چیپٹر کیا آتا ہے بھائی؟ توحید آتا ہے. اس لیے ہم نے ایک شعر سنا دیا تھا، اب میرے خدا کی قدرت دیکھنا، میرے خدا کی قدرت دیکھنا، اپنے خدا کا آپ کو پاور دیکھنا، اختیارات دیکھنا. دیکھیں نا ہماری شکل، آپ کی شکل، اس کی شکل، اس کی شکل، ہر میں خدا ہے. یہ سامنے درخت لگا ہوا ہے نا، یہ بھی خدا کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے. اس پر اگر پھل آ جائے تو یہ بھی خدا کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے. اس کے پتے پر جو کلر چڑھایا ہے خدا تعالیٰ نے، ہزاروں گیلن پانی برسے گا لیکن اس کا کلر ڈس کلر نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے شجر کہتے ہیں درخت کو، پیڑ کو کہتے ہیں، ثمر کہتے ہیں پھل کو. ہمارے اللہ کی 2 شکلیں، ایک جلال ایک جمال. اسی لیے ایک شاعر صاحب نے کیا کہا، شجر اس کے کمال پر شاہد. یہ درخت پیڑ پودا آپ دیکھتے ہیں نا، کدو کا پتا الگ ہوتا ہے، جامن کا پتا الگ ہوتا ہے، امر پالی کا الگ ہوتا ہے، اور رات کی رانی پھول کا الگ ہوتا ہے، دھان کا الگ ہوتا ہے، گیہوں کا الگ ہوتا ہے، لیچی کا الگ ہوتا ہے، امرود کا الگ ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ناشپاتی کا الگ ہوتا ہے، سیفل الگ ہوتا ہے، مالدہ الگ ہوتا ہے، چوسا الگ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو درخت ہے اس میں جو پتا لگا ہوا ہے، اس پر جو اللہ نے کلر چڑھایا، سب اوپر وہ ہے. پوری دنیا مل کر کے چاہے کہ اس کا پتا نیچے کو جھکا نہیں جھکا سکتا، کوئی دوائی ایسی نہیں. اسی لیے شاعر نے کیا کہا، شجر کہتے درخت اور پیڑ کو، شجر اس کے کمال پر شاہد، ثمر اس کے جمال پر شاہد. ثمر کہتے پھل کو، شجر اس کے کمال پر شاہد، ثمر اس کے جمال پر شاہد. ذرہ ذرہ میں رنگ یکتائی، وحدت بے مثال کی شاہد. تیرے بھائی کو سمجھ نہیں سکتے، وحدت بے مثال کا مطلب وہ اکیلا ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ درخت اور پتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ میرا خدا ایک ہے. آپ ٹرین میں سفر کیجیے، ایک ڈبے میں 72 سیٹ ہوتی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں.
پورے 22 ڈبے کے اندر گھوم جائیے، مسلمان سے پوچھیے تمہارے دین کیا ہے، تمہارے دین کی بنیاد کیا ہے، سب کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن اس ڈبے کے اندر ایک ہی ڈبے میں 72 سیٹیں ہیں، اسی ڈبے کے اندر ہمارے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو کچھ کہے گا ہمارے دھرم کے ہم کس کو پوچھتے ہیں کہ ہم کالی ماں کو پوچھتے ہیں، آپ کس کو پوچھتے ہیں کہ ہم ہندا بھاشی کو پوچھتے ہیں، آپ کس کو پوچھتے ہیں کہ ہم راک کو پوچھتے ہیں، آپ کس کو پوچھتے ہیں کہ سیتا کو پوچھتے ہیں. آپ کا بھگوان کون ہے تو بولے گا ہمارا بھگوان کرشن. تو آپ کا بھگوان کون ہے تو میرا بھگوان راون. ارے 65 ہمارے بھائی ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے کم سے کم 25 بھگوان ہو گئے. لیکن اگر اس کے اندر 40 مسلمان بیٹھا ہوا سب سے پوچھیے آپ کے گھر کی بنیاد کیا، سب کہے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ ایک حصہ ہے ایمانیات کا. ایمانیات کا حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہندوستان، ان کی تو پوری کتاب یہ ہے جس میں ہر چیز میں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. ہر چیز میں دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نظر آتا ہے. بات سمجھ میں نہیں. حضرت نے تو کیا کہا، بہت لمبی پوری کتاب ہے، وہ پوری کتاب میں پڑھو. کیا کہتے ہیں؟ خورشید کے تاروں میں، راتوں کے ستاروں میں، اور کچھ سمجھ میں آتا ہے. خورشید کے تاروں میں، راتوں کے ستاروں میں، اب پودوں کے قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے. کس کو دیکھا؟ اللہ کو دیکھا. عروہ میں فزاری میں، عروہ میں غفاری میں، سلمہ میں فزاری میں، مسلم میں بخاری میں، سالم میں بہاری میں نے تمہیں دیکھا ہے. گنگو کے رہبر میں، اجمیر کے دلبر میں، سرہند کے سرور میں، کشمیر کے انور میں نے تمہیں دیکھا. کس کو دیکھا؟ اللہ کو دیکھا. اللہ کو دیکھنا تو آپ کے 5 بیٹے، 5 کی شکل الگ ہوگی، 5 کا قد الگ ہوگا، 5 کی تقدیر الگ ہوگی، 5 کا ذہن الگ ہوگا. اللہ دیکھیے، اللہ نظر ہے. اس کی شکل ہوئی اللہ، اس کی شکل ہوئی اللہ، اس کی شکل ہوئی اللہ نظر رہتا ہے. بات کو سمجھ میں آئے. اس لیے یہ عقیدہ پختہ بنائیے. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہماری مراد کوئی نہیں کر سکتا. اس کے سوا کوئی نہ بیٹا دے سکتا ہے، نہ بیٹی دے سکتا ہے، نہ ہمارا کاروبار ترقی کر سکتا ہے، نہ ہم کو ڈیمیج کر سکتا ہے، یا کوئی عزت دے سکتا ہے، کوئی ذلت دے سکتا ہے. اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یہ عقیدہ پکا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو یہ پکا عقیدہ بنائے گا تو پھر بھی جائے گا محب بابا گیا، پھر بھی جائے گا خاطی بابا گیا، پھر بھی جائے گا چنگو شاہ کیا، پھر بھی جائے گا کمبل شاہ کیا. وہ کیا دیں گے؟ اگر وہ پاور ہوتا دینے کا تو 2 ہی 3 بیٹا کیوں پیدا کرتا ہے؟ 4000 پیدا کرنے لگتے، 1000 کماتا، 1000 شرک کھاتا، 1000 ٹریکٹر چلاتا، 1000 پولیاں پڑا پڑا. کچھ بات سمجھ میں آپ کو؟ تو ایک چیز ہوئی ایمانیات، ایک ہوئے عقائد. اسی کو عقائد کہتے ہیں، اسی کو اعتقادات کہتے ہیں. اسلام کا پہلا چیپٹر ہے، ہیڈ لائن ہے ایمانیات. اسلام کا دوسرا چیپٹر ہے، دوسرا جو شعبہ ہے، وبھاگ ہے، اس کا نام ہے عبادات. عبادات کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے انسان کو پیدا کیا جنات کو کائے کے پر داڑھی چڑھا ہوگی، یا علی بھی بولنے نہیں آگا، یا حسین بھی بولنے نہیں آگا، شمار آگے ڈھول بجائے گا، پیپی بجائے گا. مسلمان کا بچہ بھی گردن میں ڈھول لگا کے بجاتا ہوتا ہے، ایسا مسلمان کے بچے کا کیا کام ہے؟ ارے چماروا کیا پیدا ہوا تو کیا، میاں کیا پیدا ہوا تو کیا، بات برابر. تو دوسرا چیپٹر کیا ہوا ہے؟ عبادات. عبادات کا بھی سیریل نمبر ہے بہت سارا، لیکن اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے نماز پڑھنا. کیا آتا ہے؟ نماز پڑھنی. اور چچا ادھر کام دیجیے، ادھر کا کام لگا رہے ہیں. آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو جی عبادت کے معنی پوجا کرنا، اللہ کی پوجا کرنا. اس میں نمبر 1 پر ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا. پورے قرآن کے اندر کہا گیا ہے، 33 جگہ کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی رکھو. یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کہیں نہیں کہا گیا. کہا گیا نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سن لیجیے. آپ بیمار ہیں، آپ
تندرست ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر پہ ہیں، آپ ٹھیلا چلا رہے ہیں، ٹریکٹر چلا رہے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، لکڑی چیر رہے ہیں، دھان روپ رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کو نماز ادا کرنا ہوگا۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے، بات کو سمجھ گئے؟ دوسری اسلام کی بنیادی چیز کیا ہوئی، اس کی ہیڈ لائن کیا ہوئی؟ عبادات۔ عبادات کے اندر نمبر 1 پہ کیا آیا؟ نماز کی پابندی کرنا۔ نماز کی پابندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سفر میں ہیں، آپ گھر پر ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ جوان ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ کا لکڑی چیر رہے ہیں، آپ ٹھیلا چلا رہے ہیں، آپ رکشہ چلا رہے ہیں، آپ ٹیمپو چلا رہے ہیں، آپ ٹریکٹر چلا رہے ہیں، آپ لکڑی چیر رہے ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے کر رہے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقرر کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، مقررہ وقت۔ فجر کا وقت الگ ہے، ظہر کا الگ ہے، عصر کا الگ ہے، مغرب کا الگ ہے، عشاء کا الگ ہے۔ بات سمجھ گئی؟ عبادات یہ دوسرا اسلام کا چیپٹر ہے، اس میں پہلی چیز آتی ہے نماز کی پابندی کرنا۔ تو میں آپ لوگوں کو دو شعر سنا تو جس کو شاعر لوگ کا 4 مصرع ارے سناؤ۔ ارے بھائی ان کے جیسے ہم کو نہیں پڑھنے آتا ہے، ان کے جیسے ہمیں نہیں پڑھنے آتا ہے کہ یہاں بسنتپور سے اٹھایا گیا چھپ کا ٹکڑا، ہم کو تو سیدھا سیدھا پڑھنے آتا ہے۔ سنا میں پہلے زمانے میں کاپی قلم لے کے آتے تھے، لکھتے تھے لوگ، اب تو موبائل میں کچھ چھوڑا۔ کیا کہا؟ زندگی زفت کے کانٹے میں تلے نہ تلے۔ اب بولیے نا، سر میں سن رہے گا تو بڑے بڑے علماء کا بیان بعد میں سنیے گا، سمجھے نا کہ ایک 9 سال 11 سال کا بچہ ہم لوگوں کے سامنے کچھ ٹوٹلی زبان میں بول رہا ہے۔ زندگی زفت کے کانٹے میں تلے نہ تلے، امو اپنی ہاتھوں سے دھلے نہ دھلے، اس رات کے سجدہ کو غنیمت جانو، کیا پتا کل آنکھ کھلے نہ کھلے۔ فرمایا اب اسی کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، کاہے کو بولا؟ ہم لوگ تو سیدھا سیدھا پڑھتے ہیں، باوضو پڑھتے ہیں، باوضو لکھتے ہیں، اللہ کا خوف سامنے ہوتا ہے، حضور کا منظر سامنے ہوتا ہے، تب شعر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ابھی لوگ حاجی لوگ گئے تھے حج کرنے، واپس آ رہے، کیا کہا؟ ایک بڑے عالم ربانی نے ایک نظم بنائی، ارے 14 شعر ہو، 18 شعر ہو، 12 شعر ہو، 8 شعر ہو، ایسا میں شعر بنائی ہے بھائی۔ 4 مصرع کا مطلب ہوگا 2 شعر۔ پہلے مصرع کا نام رکھے گا مطلب، یعنی وہیں سے شروع ہو رہا ہے، آخری مصرع کا نام رکھے گا حسن مطلب، یعنی وہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ تو 2 شعر، ایک آدھا، ایک مصرع 2 مصرع یہ مل کر کے ایک شعر بنتا ہے۔ کھلے نہ کھلے یہ ہوا حسن مطلب، تو 2 شعر ہوا، اور اسی کو 4 مرتبہ پڑھ دیجیے گا تو معلوم ہوا 8 شعر۔ پہلے زمانے کا شعر تو پڑھتا ہے، پہلے زمانے میں کیسا شعر پڑھتا ہے؟ فکر عقبا کی کر آج ہی بالخبر، کل نہ آئی کبھی اور نہ کل آئے گی، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ ایسے نا ہمارا پہلے زمانے میں مولوی کا کتاب لیتا تھا، دنیا میں ملکہ تقسیم ہوتا تھا، کہا یا برداشت ہے؟ آپ تو بالو شاہی تقسیم ہوتی ہے بھائی، کچھ سمجھ رہے؟ نماز کی پابندی کرنا عبادات کے اندر نمبر 1 پر ہے، کیا نماز کی پابندی کرنا۔ آپ کا کیلنڈر لگا رہتا ہے، اس میں لکھا رہتا ہے روز محشر کے جہاں گداز دوت، اولی پرس سے نماز دوت۔ حشر کے میدان میں سب بالکل تھرتھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اس وقت سب سے اللہ پوچھے گا نماز۔ اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے سب سے پہلا سوال جو اللہ کرے گا، منشیت کرے گا نماز۔ اللہ ہی نہیں پوچھے گا تو ٹریکٹر تھا، ٹریسر تھا، بسنتپور میں کئی بیگھہ زمین تھی، 4 منزلہ بنایا تھا، بیت الخلا میں ٹیکس لگایا تھا، اللہ نہیں پوچھے گا، نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ کچھ سمجھو جوانوں، کچھ سمجھ میں آتا رہی آپ لوگ کے؟
نمبر 3 اس کا چیپٹر ہے منظر بھائی سنو، نمبر 3 اس کا چیپٹر کیا ہے؟ اخلاقیات، اخلاق کے معنی آتے ہیں ملنا جلنا۔ آج ہمارے قوم سے یہ جو اخلاق تھا نا یہ ختم ہو گیا۔ ارے کسی مسلمان سے چہرہ ہنستا ہوا اور خندہ پیشانی کے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام کرنا، ارے اس کو پانی پلا دو، اس کو چائے پلا دو، اس کو آرام سے بیٹھا، یہ سب ختم۔ اخلاق، اور اسلام اخلاق سے پہلا، یاد رکھیے گا، ملنا جلنا اسلام اخلاق سے پہلا، تلوار سے نہیں پھیلا۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو اپنے اس ملک کے اندر ہم نے 800 سال حکومت کی ہے، 800 سال حکومت ہم نے کی ہے، ایک بھی یہاں پر کہا کرتے کہ غیر مسلم نہیں ہوتا، سب کا سب مسلمان ہوتا۔ بات سمجھ میں نہیں؟ جو بادشاہ لوگ آئے تھے ان کی کوٹھیوں پر کہا کرتے کہ بالکل کہا کرتے لڑکیاں بھیج، وہ ایسے عشرت میں مستی میں رہ گیا، دین کا اسلام کا کام ہی نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے دین کا اسلام کو گھوشنا کیا، تب اسکول اور کالج کے سلیبس کے اندر شامل کر دیا گیا، اب تمام لوگوں کے ذہنوں کو، بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو ان کی طرف سے متنفر کیا جا رہا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر بہت کٹرپنتھی تھا، بہت کٹرپنتھی تھا، سلیبس چینج کر دیا گیا، اس کی ہسٹری چینج کر دی گئی۔ چاروں جانب دیکھ کر سچ بولیے، آج بھی پھرتے ہیں سرکاری بہو، مت کسی سے کیجیے یاری بہو، آدمی پھرتے ہیں سرکاری ماحول، چاروں جانب دیکھ کر سچ بولیے۔ بات سمجھے؟ آخری میں کہا کیف صاحب کوئی مسجد دیکھیے، کیف صاحب کوئی مسجد دیکھیے، میں قدم میں ہو گئی خاریبہ، ارے پینا پلانا بہت ہو گیا یار، آپ تو چلو اللہ کی عبادت کر لیں۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اخلاقیات، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا۔ ایک آدمی نے حضور سے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، آیا 3 دن کے بعد حضور اس کے حضرت عمر کیا کہا، سارے کافروں نے مل کر کہا اسلام کو مٹا دینا، اس کی شکل سے یہ کہ محمد صاحب کو مرڈر کر، محمد صاحب کا قتل کر دیجیے، اور جو قتل کر دے گا اس کو انعام 100 اونٹ ملے گا۔ اگر ایک اونٹ کا نام 50,000 رکھ لیے، 50,000 تو 100 اونٹ کا کتنا نام ہوگا؟ تو حضرت عمر بالکل چلے ننگی تلوار لے کر حرم میں جتنے جگادری لوگ کے بیٹھے ہوئے تھے، کب خبر ملے کہ محمد صاحب کا مرڈر ہو گیا، عمر نے کر دیا، 100 اونٹ انعام میں دے دیا۔ جب جا رہے تھے ایک آدمی نے کہا کہاں جا؟ ارے جا رہا ہوں محمد کا سر کاٹنے کے لیے۔ کہا اچھا آپ نے بہن کی خبر لے رہا، ایک دم پیچھے مڑ کے آئے، دروازہ کا یہ دستر کھولا دروازہ، جو مولانا پڑھا رہے تھے نا وہ کوٹھی کے پیچھے چلے گئے، بہن نے دروازہ کھولا، جیسے کھولا ہے پیٹنا شروع کر دیا۔ جب بہن کو پیٹ کر کے تھک گیا، ہانپنے لگے، تب بہنوں کو پیٹنا شروع کیا۔ تو بہن کو دیکھا نہیں گیا، چھوٹی بہن بڑے بھائی تھے، بولتی نہیں سامنے، کبھی زندگی میں نہیں بولی بڑے بھائی کے سامنے۔ آج بھی لوگ احترام کرتے ہیں، بڑے بھائی کے سامنے چھوٹی بہن نہیں بولتی، اب تو کہا کہ ٹھپ ٹھپ بولنے لگتی ہے، چھوٹے بڑے کا لحاظ کیا ہوتا۔ تو بہت ہو گیا تو حضرت عمر کی بہن نے کہا اے عمر رک جا، حضرت عمر کبھی بولی نہیں، آج بولی اے عمر رک جا، جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بھی بیٹی ہوں۔ تب کہا کہ چھکا پڑھ رہی تھی سنا، گئے ناپاک کو نہیں سنا، نہیں دیکھا پھر۔ تو بغل کے اندر ایک چشمہ تھا، چشمہ کا مطلب پانی تھا، وہ میں گئے نہا وہاں کر کے آئے، تو بہن نے دیکھا اس میں سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، شروع کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، اس کو دیکھا ہوگا، اس کے بعد چلے گئے محمد صاحب۔ محمد صاحب کا پتا نہیں کاہے نہیں جا رہا، دیکھا تلوار لیے تو مارنے کے لیے، حضور کے بعد بیٹھے ہوئے سے حضرت حمزہ، حضرت ابوبکر، سعد بن وقاص، ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول دشمن آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو پہلی وہیں کو مار دیں، کہا نہیں آنے دیں، اگر اچھی نیت سے آئے گا تو اچھا ہوگا، بری نیت سے آئے گا تو برا ہوگا۔ بات سمجھ میں تلوار ادھر رکھا، کعبہ حرم شریف میں چار کر جگادری بیٹھے کہ ابھی خبر آ جائے کہ محمد صاحب کا قتل ہو گیا، تو گویا کہ اسلام مٹ گیا۔
حضرت عمر نے ادھر تلوار رکھا، حضور نے چادر بچھائی. کیا بولے؟ ارے آئے تھے سر کاٹنے کے لیے، کاٹنے آئے تھے کٹ گئے، کاٹنے آئے تھے کٹ گئے. کلمہ پڑھائیے وہاں صاحب کو اس کا اسلام ختم، اسلام ختم، محمد صاحب کا بھی بٹر بٹر. حضرت عمر تو خود ہی آ کر کے حضور کے سامنے سرنڈر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کلمہ پڑھو. اور اس کے بعد 3 سال انہوں نے کیا. اسلام سچا مذہب ہے کہا جی، آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں، قرآن سچا ہے کلام اللہ کا کہا جی. کہا کہ آپ چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں گے، ہم جا رہے کعبہ میں عذاب دیں گے. چاروں طرف سے بڑے بڑے جگادی سردار بیٹھے تھے حرم کے اندر. عمر گئے ننگی تلوار لے کر. آپ کہا کہ سنو میں عمر مسلمان ہو گیا ہوں، جس کو اپنے بیٹے یتیم کرانے، اپنے دینوں کو رانڈ بنانا ہے تو وہ عمر سے ٹکرائے گا. 10 سردار بیٹھے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ عمر کا پنجہ پکڑ لے. عمر نے ظہر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے مسلمان چھوٹ چھوٹ کے نماز پڑھتے. عمر جب مسلمان ہوئے تو کھلے آپ پڑھنے لگے. بات سمجھ میں آئی؟ آپ دنیا کی جتنی مشینوں سے جو اذان کی آواز آتی، اے بسنتپور کے جوانوں سن لو، یہ دین ہے حضرت عمر کی. کس کی دین ہے؟ حضرت عمر کی. آپ کو تو کرکٹ کے کھلاڑیوں کا نام خوب یاد رہے گا، حضرت عمر کا نام یاد نہیں رہے گا. 24 گھنٹہ میں 1 مرتبہ عمر کا نام ضرور رکھنا چاہیے. عمر سے ہی عمر ہے. عمر کہتے حضرت عمر کو، عمر کہتے زندگی کو، عمر ہی سے عمر ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھا، چادر آپ نے شادی اب کلمہ پڑھ لیا. تلوار سے بھلا نہیں، اخلاق سے. بہت لمبی نظر ہے اس کا جو کہ شیخ شاہ دیکھا. نبی کے خلقے عظیم اترنے، سبھی کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا. عمر پہ غصہ چور اتنے چلے کہ حضرت کا قتل کرنے. بس ماہ رسالت کی ایک نظر نے عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا. کچھ سمجھ میں آیا بسنتپور کے بھائیو؟ ارے اخلاق، ملن جلن، چادر بچھا دیا. اسی لیے ایک لمبی نظم ہے، اس میں آخری شعر ہے مولانا اشتیاق صاحب. چند آیات کا ہی اثر قلب فاروق پر جب ہوا، ہر طرف رقص کرنے لگا، وحدہ لا شریک لہ. کچھ سمجھا؟ چند آیات سورۃ آدم. حضرت عمر کا دل بدل. 40 منٹ کا ہو گیا. اب یہ اسلام کے حمایتی ہو گئے. کچھ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کیا تیسرا چیپٹر سمجھ گئے؟ چوتھا جو اسلام کا چیپٹر ہے اس کا نام ہے معاملات. معاملات کے معنی آتے لین دین. آدمی اسی میں پھنسے گا، لین دین میں ہی پھنسے گا. معاملات لین دین ایک دوسرے سے ہوتا ہے نا. آپ کو ہماری ضرورت ہے، آپ کی ہم کو ضرورت ہے، جان کی گرہست کو ضرورت ہے، گرہست کی جان کو ضرورت ہے، ہم کو ٹیمپو کی ضرورت ہے، ٹیمپو والے کو سواری کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ لین دین. لین دین کا صرف ایک مسئلہ بتاتے سمجھیے. آپ کی دکانیں بھی بڑا، آپ اکیلے چلاتے، سامان بھی لاتے، تقاضے میں بھی جاتے ہیں، بیچتے بھی. اب آپ کو 2-4 بیٹا ہو، اب ایک بیٹا ہوشیار ہو گیا تو اس کو دکان میں رکھ لیا. بات سمجھ میں؟ تو ہم جا کے تقاضا میں ہم جا کے سامان لانے چلے تو بیٹا دکان میں رہے گا، بیچے گا. صحیح سے آپ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اسلام نے آپ کو کیا کہا معاملات میں لین دین کے اندر؟ وہ جو بیٹا آپ کا ہوشیار ہوا اس کو آپ نے دکان میں آپ نے رکھا تو پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا میری دکان میں پارٹنر ہے یا نوکر ہے. کیا طے کرنا ہوگا؟ میرا بیٹا میری دکان میں میرا پارٹنر ہے یا میرا نوکر ہے. وہ تنخواہ دار ہے. کوئی طے کرتا ہے؟ طے کیا نہیں. جس بیٹے کو آپ نے دکان میں لگایا اس کو سب راستہ پر معلوم ہے کیسے پیسہ آتا ہے، کہاں سے سامان آتا ہے، کیسے سامان بیچا جاتا ہے. اور آپ ایکسیڈنٹ کر گئے، آپ نے موت، کوئی طے تو نہیں.
اب موت آ گئی, اب چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی بیوی ہیں, اب یہ بھائی کو ذرا بڑا ہوا تو کہا بھیا زمین کا بंٹوارا کیجیے, پراپرٹی تقسیم کیجیے. تو وہ محلے بھر میں کیا کہہ رہا, دیکھیں نا اس کو باپ ہے, ذرا بھی محبت ہے اس کو باپ سے, اس کو تو اپنے باپ سے ذرا بھی محبت نہیں. ارے جمعہ 8 دن کا کون مہینے نے وہ کہتا زمین پر. بات سمجھ میں یا کو نہیں سمجھ میں؟ وہ جو ہوشیار بھائی تھا وہ اپنے لیے بہت ساری دولت جمع کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے بیماری بھی ہو گئی, وہ بہت ساری چیز مار لے گا, جب خوب مار لے گا تب کہا کہ بٹوارا. بات سمجھ میں نہیں؟ مسلمان ہم لوگ کہلاتے ہیں. تعاشروا الاخوان تعاملوا كالعيال. آج اس قدر کی حدیث شریف ہے, لین دین کرو اجنبی کی طرح اور رہو بھائی بھائی. لین دین کے اندر بھی باپ بیٹے کا لین دین ہوگا. میرے دن میں آپ کا 5 روپے نکلتا لے لیجیے, میرا آپ کے دن میں 3 روپے نکلتا لے لیجیے. یہ الگ بات ہے, باپ پھر 5 روپے تو آپ کچھ بات میری نہیں سمجھ میں آ رہی, مسئلے کی بات بتا دیا. یہ تو حلق سے نیچے نہیں تھی. اور 5ویں نمبر پر آتا ہے یہ جو بینر لگا ہوا آپ کا معاشرہ, اصلاح کے معنی سدھار, معاشرہ کے معنی سماج. یہ معاشرہ, اس معاشرے سے یہ کہا کہتے ہیں عقائد, عبادات, اخلاقیات, معاملات, معاشرہ, یہ 5 چیزوں جب جمع ہوگی تب ہے اسلام. اب معاشرے کے اندر تو کتنی چیزیں آتی ہیں. معاشرے کے اندر آتے ہیں نکاح, معاشرے میں آتا ہے طلاق, معاشرے کے اندر کیا آتا ہے ہمارے تاریخ پیدا, معاشرے کے اندر کیا آتا ہے ہمارے سود کھانا, معاشرے کے اندر کیا آتا ہے سٹا کھانا, معاشرے کے اندر کیا آتا ہے ایک دہا بنا. یہ سب سماج ہی بنا ہے بھائی. تو ہمارے سماج میں کوئی گڑبڑی آئی ہے تب نہ جلسہ ہوا اصلاح کے معنی سدھار. ہمارے سماج کے اندر تو اتنی گڑبڑی آ گئی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کل ہمارا داس داس سنا پمبا کجا کجا نے ہمارا پورا جسم گناہوں سے چھلنی ہو چکا. کہاں کہاں مرہم پٹی کی جائے گی, مرہم پٹی کہاں کہاں کی جائے گی. نمبر 1 میں سب سے بڑی برائی جو ہمارے سماج میں ہے وہ موبائل ہے. نمبر 2 میں جو ہمارے سماج میں برائی آئی ہے وہ بے پردگی ہے. نمبر 3 میں ہمارے سماج میں جو برائی آئی ہے وہ ہے دارو تاریخی. نمبر 5 4 کے اندر جو ہمارے سماج میں برائی آئی, ہر جگہ کی برائی الگ الگ ہے, جوا کھیلنا, سٹا کھیلنا. بس 4 باتیں بتاتے ہیں, 4 بات میں اپنی بات پوری کر لیں گے. میں بہت سخت بولتا ہوں, آج تو بہت نرم نرم بول رہا ہوں. موبائل دیکھیے, یہودیوں کی سازش کے تحت امبانی جی نے موبائل بھارت میں لایا. یہودیوں کے پلاننگ کے تحت امبانی صاحب موبائل بھارت میں لائے. وہی نہ لائے, کون لائے بولو نا, بھارت میں موبائل کون لائے؟ ہاں وہی مکیش امبانی. یہود ہے اسرائیل, ان کے پلان کے تحت یہ امبانی جی میرے بھارت میں, میرے ملک میں موبائل لائے اور کہا کہ اس کو اتنا عام کر دیں گے, ہر گھر میں ہوگا, اب پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگا. اور آج پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ. موبائل آج کی ایک ضرورت ہوتی ہے. پہلے زمانے میں آپ کو بیٹا جاتا تھا دلی کمانے کے لیے تو 1 مہینے کے بعد خط آتا تھا, میں خیریت سے پہنچ گیا. آپ لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے, یہ سب کا خط آتا, پوسٹ کارڈ آتا. آج کے زمانے میں تجھے پوسٹ کارڈ جانتا ہے کس کا انتردیشی کیسا ہوتا دیکھا ہے؟ پہلے تو بہر خط جاتا, جس کے نام خط جاتا اس کو پیسہ دینا پڑا. آپ چاول سے اس کو بول کر دیا تھا, کہاں تھا اس زمانے تھا. کچھ بات میری نہیں سمجھ آ رہی. اب کیا کہتے ہیں, جس گھر کے اندر, ایک گھر کے اندر جتنے آدمی اتنے موبائل. پہلے سادہ موبائل آ گیا, ٹچ والا موبائل. کچھ سمجھ رہے ہو؟ اس موبائل کے ذریعے کتنی برائی پیدا ہوئی. اس موبائل کے ذریعے آپ کی آنکھ زنا کر رہی, آپ کا ہاتھ زنا کر رہا ہے. اس موبائل کے ذریعے آپ کا ہاتھ بدکاری کر رہا ہے اور آپ کی آنکھ بدکاری کر رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے اور اس کا زنا ہے دیکھنا, اور ہاتھ بھی زنا کرتا ہے, اس کا زنا ہے پکڑنا.
ارے ٹچ موبائل ہے نا، اس کو دیکھتے رہو بھائی، اس میں ننگی فلمیں دیکھتے، 12 بچہ رات کا کونے میں دبک کر کے بیٹا بیٹی 5 منٹ کی چپس لگا کر کے معلومات برطانیہ، فرانس، جرمنی کی ننگی تصویریں دیکھتے. رانگ نمبر سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ اگلا آدمی بوڑھا ہے کہ جوان ہے، ہندو ہے کہ مسلمان ہے، اس کے پاس دولت ہے کہ نہیں ہے. رانگ نمبر سے باتیں ہو رہی ہے. اور آپ چلی، آپ کی بچی یہاں سے چلی دلی پہنچ گئے، اور دلی کے پہنچی تو اس کا موبائل سوئچ آف. اب کہاں جاؤ؟ تو بہت سارے دلال وہاں پہ گھومتے رہتے ہیں. آپ بہن چلو میں آپ کو نبی کریم پہنچا دیتی، 3 منٹ میں بیٹھی آپ کو پھر پہنچا. کچھ سمجھ رہے کہ سمجھ رہا؟ اور دیکھا کہ اتاوا بتاوا بیوی بہت خوبصورت ہے، اس میں بھاگ لے. آج کل تو رواج ہو گیا، شادی کا 15 دن کے بعد لے کے چلے بمبئی، بڑھوا بڑھیا چلا اولڈ گھر. تو آپ کے گھر میں موبائل ہے، اور جتنے آدمی ہیں اتنے موبائل ہے. ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کی وہ بیٹی جس کی شادی نہیں ہوئی، اس کو موبائل میں کیا ضرورت ہے کہ آپ 10,000 کا موبائل دیے ہوئے؟ آپ اس کا ایزی ریچارج کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کے بعد نیا پرس دیکھتے ہیں، اس کا سینڈل نہیں دیکھتے ہیں، اس کا کریم کہاں سے آتا ہے؟ اب ہر مہینے تو اس بیٹی کو 3,000 خرچہ نہیں دیتے. بات کچھ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہا؟ اور یہی نہیں، ہماری ایمان والی بہنیں اگر کسی بھی کلمہ کے شریک کے ساتھ چاہیے تو کوئی غم کی بات نہیں ہے. آئے مسلمانوں ڈوب کر کے مر جاؤ. تم اپنی موت لمبی کرتے ہو، اپنی زمین جائیداد پہ فخر کرتے ہو، اپنے محلے کا سردار سمجھتے ہو، اپنے کو بہت طاقتور سمجھتے ہو. تم بہت ہی بزدل، تم بہت ہی ڈرپوک، تم بہت ہی بے حیا انسان ہو، بے حیا مسلمان ہو کہ تمہاری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں اور تم کو ذرا بھی احساس نہیں ہے. کہاں جا کر تم لوگ سردے میں ماتھے میں سردے کا نشان اور ہاتھ میں تصویر اور تہجد اشراق کرنے سے تمہاری چھٹکارا نہیں، تمہاری نجات نہیں ہوتی. ارے یہ ہر گھر کا، ہر گاؤں کا یہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے کہ ہماری بہنیں مرتد ہو رہی نہیں ہو رہی، دین اسلام سے پھر رہی ہے. اس لیے پھر نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل چھوڑا دیا، اس لیے پھر نہیں کہ آپ نے وقت لیا اپنے بچوں کے جائزہ لینے کا. اس لیے یہ مسئلہ پیش آیا کہ آپ نے شادیوں کو مہنگا بنا دیا. آپ 80,000 کا ہوٹل بک کرتے ہیں. آپ کو اللہ نے دولت دی تو 55,000 کا ڈیکوریشن کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو دولت دی تو آپ مظفرپور اور سیتامڑھی کے کھلانے والے پکانے والے بہرا بناتے ہیں. لیکن اسی آبادی کے اندر کوئی بچی ایسی بھی ہے جس کو چندے کے روپے سے چٹائی ملتی ہوتی. ارے تمہارے 55,000 تمہارے 80,000 سے ایک غریب بچی کا نکاح ہو سکتا تھا. ہم نے نکاح مشکل بنا دیا، اس لیے بدکاری آسان ہے. کچھ سمجھ میں بات آئی نہیں آ رہی؟ پھر ایک ہم کا سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں. یہ قوم اتنی جھوٹی ہے، اتنی پاپی ہے، اتنی دغاباز ہو چکی ہے. یہ کہتی ہے میں سنت کے مطابق شادی کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں صرف نقد نہیں لیتا ہوں. کیا آپ نے بیڈ نہیں لیا؟ کیا آپ نے فریج نہیں لیا؟ کیا آپ نے واشنگ مشین نہیں لیا؟ کیا آپ ایک سے برات لے کے نہیں گئے؟ کیا آپ بکرے کا گوشت نہیں کھائے؟ مسلمان بالکل بے حیا ہو. اس کو دین سے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. اس کے گھر میں برائی ہو رہی، اس کے گھر میں بدکاری ہو رہی، موبائل کے ذریعے ہو رہی، ہاتھ کے ذریعے ہو رہی، آنکھ کے ذریعے ہو رہی. ذرا بھی خیال نہیں، جو تک نہیں رہتی ہے. یاد رکھیے جب آپ کے دل سے برائی ہونے کا احساس بن جائے گا، وہ آپ کی ہلاکت اور تباہی کا وقت ہوگا. اللہ میرا بال نے کہا فضائے بہر بدلی ہوئی ہے، ہوائے خشک و تر بدلی ہوئی ہے. خدا اب خدا سے خیر مانگو، مشیت کی نظر بدلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں سب کو ملا دیا، سب کو ملا دیا. یہ جھاگ کی طرح یہ پورا قتل ہو گئے، ان کو باہر کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا. اب نئی نسل آئی یہ اسلام کو چاہیے. آپ نہیں مانو؟ تاتاریوں نے، منگولیوں نے ایک دن کے اندر 6 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا. 3 دن کے اندر 18 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا. سیمنٹ کے بورے کے اندر چھری لگا کر اس میں گھوڑے دبا دیے. اتنی بے حیا، اتنی احمق
پہلے کے زمانے میں چھوٹا بچہ گولی کھیلتا تھا، اب بڑوں کو دیکھتا تو بھاگ جاتا تھا. ارے آج تو باپ کے سامنے بیٹا کھیل، باپ کے سامنے بیٹا کھلی لگاتا ہے، بیٹا چنوتی دیتا ہوا اور لگاتا اپنے کھاتا باپ کو دیتا ہے. یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ارے محلے میں تو دھرا باندھ کر لڑکیاں چل رہی ہے، سائیکل دینے کی سرکار ہو گئی ہے، اب دھرا باندھ کے جا رہی ہے. ارے اس کا دوپٹہ کہاں جا رہا ہے، اس کا سر کھلا ہے کہ نہیں کھلا ہے، وہ کس سے بات کرتی ہے کس سے بات نہیں کرتی. ارے اس کو موبائل کی ضرورت کیا ہے، یہ وہ دیتے ہیں ہم اس کو موبائل. تو نمبر ایک موبائل کی برائی ہے، یہ فیشن ہو گیا، فیشن. واٹس ایپ کرنا ہے، چیٹ دیکھنا ہے، کیا کرتے کہ وہ فیس بک ہے، فلانا ہے، ڈھکانا ہے. کچھ سمجھتے نہیں سمجھتے. آنکھ جنا کرتی دیکھنا ہے، کان جنا کرتا سننا ہے، پاؤں کا جنا چلنا ہے. یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے بعد مرحلہ آخر میں آتا ہے، یا تو بدکاری ہو جاتی ہے یا بدکاری سمجھنا ہے. نمبر ایک برائی آئی موبائل کی، جس نے سماج کو ننگا کر دیا، گھر کے گھر کو ننگا کر دیا. اس لیے مسلمانوں اپنے محلے میں کمیٹی بناؤ، ایک رجسٹر بناؤ. آپ جب کوئی کا معاملہ ہوگا تو ہمارا فیصلہ کرنے میں کون چاہیے، ایسے لوگ بیٹھ کر کے رجسٹر بناؤ اور اس میں نام لکھو اور اپنے محلے کا پورا سروے کرو. اگر کوئی غلط حرکت کر جاتا ہے، چاہے آپ کا بیٹا کر جائے، آپ اس کمیٹی کے ممبر اس کو ایسی سزا دیجیے کہ آپ کی آبادی کے اندر دوسرا لڑکا دوسری لڑکی کو ہمت کرے. آپ کا ایسا وہ کا بیٹا بھاگ گیا، وہ کی بیٹی چلی گئی.